نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین صدق اللہ العظیم۔ کل والی آیات میں ہم نے جو سورت کی ابتدائی آیات تھی اس میں قرآن پاک کی آیتوں کے بارے میں اور قرآن پاک کی حکمتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، یہ قرآن پاک حکمت والی کتاب ہے اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت رکھی ہے عمل کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ تو آج والی آیات میں اور جو یہ کام پھر آگے بتلا دیے نیکی والے کام کون سے ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور آخرت کے اوپر یقین رکھنا، اور انہی کاموں کی بنیاد پر فرمایا کہ یہ لوگ اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج والی آیات میں پھر کفر والوں کی اور دین سے روکنے والوں کی بات ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں بیہودہ باتیں، لغو باتیں، یعنی کہ بیکار باتیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور بہزوا اور بنا لیں اس قرآن کو مذاق کی چیز یا اللہ کے راستے کو مذاق کی چیز۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اب اس آیت کا شان نزول تو یوں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری ہے، کس کے متعلق اتری ہے؟ یہ ایک قریش میں ایک سردار تھا نضر بن حارث، بہت مالدار تھا۔ کہتے ہیں مکہ میں کوئی بازار ایسا نہیں تھا کہ جس میں اس کی دکان نہیں تھی، تاجر تھا بڑا، باہر ملکوں میں تجارت کے لیے جاتا تھا، تو یہ دین کے خلاف بھی اپنا مال خرچ کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے اس کو اس آیت کے زمرے میں، اس آیت کے شان نزول میں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ نضر بن حارث جو تھا، جب یہ باہر جاتا عراق میں ہیرا کے نام سے ایک منڈی لگتی تھی، تو وہاں سے یہ ایک تو قصے کہانیاں لے کر آتا تھا، اسفندیار اور یہ رستم، اس طرح کی جو قصے کہانیاں اس وقت شاہان ایران کی جو قصے کہانیاں تھیں وہ لے کر آتا، اور وہاں سے خوبصورت آواز والی لونڈیاں بھی خرید کر لاتا، باندیاں جسے بولا جاتا اس وقت، کیونکہ غلاموں کی اور باندیوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، تو وہاں سے خوبصورت آواز والی گانے والی جو وہ بھی لے کر آتا۔ کیوں لے کر آتا؟ کہ مکہ میں جا کر لوگوں کو کہتا، واپسی آ کر کہتا دیکھو محمد بھی آپ کو نہ قوم عاد کی، قوم سمود کی قصے کہانیاں سناتا ہے، آؤ میں بھی تمہیں قصے کہانیاں سنواتا ہوں، اس سے زیادہ تمہیں مزہ آئے گا۔ اور گانے کے لیے اس لونڈی کو لے کر آتا تھا۔ تو یہ خواہشات کی جو زندگی ہے اس کی طرف انسان زیادہ رغبت کرتا ہے، تو اس لیے یہ اپنی مجلس لگاتا، جب اللہ کے نبی قرآن سناتے لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کرتے، تو یہ لوگوں کو اپنی طرف قصے کہانیاں سنانے کے لیے جمع کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حرکت کو بیان کیا ہے کہ ایک تو وہ قصے کہانیاں، اس میں کوئی چیز تو ہوتی نہیں تھی، قصے کہانیاں بس باتیں ہوتی تھی جو لوگوں کی ایسے ہی گڑی ہوئی ہوتی تھی، باقی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے بغیر علم، بغیر کسی علم کے، علم تو اس میں تھا نہیں، علم کی بات تو قرآن والی تھی، حکمت کی باتیں تو قرآن والی تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ تو اس کی اس حرکت کو بیان کیا کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، خریدتا ہے ایسی لغو باتیں، بیہودہ باتیں کہ جو خریدنے کا اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دے، سیدھے راستے سے قرآن سننے سے ہٹا دے، اور ان جو قصے کہانیاں جو لغو باتیں خریدتا ہے اس میں کوئی علم یا کوئی حقیقت اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ خریدنے کا دوسرا مقصد بیان کیا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، تاکہ وہ اس راستے کو یا یہ جو قرآن ہے اس کو استہزاء بنائے، مذاق کی چیز بنائے۔ جیسے اور واقعات میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حج کے موقع پر، حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پراپر ہو رہا تھا، ہر سال لوگ حج کے لیے آتے تھے، چاہے وہ کافر تھے، مشرک تھے، جو تھے وہ حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو حج پہ لوگ جب جمع ہوتے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے مقام پر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تو یہی ابو جہل اور ابو لہب جو ہے، انہوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی کہ کبھی تو نے جانا ہے، جب تیرا وقت نہ ہو تو میں نے جانا ہے۔ تو باری باری یہ وہاں پہنچتے، جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واعظ کر چکے ہوتے، کچھ لوگوں کو دین کی باتیں بتا چکے ہوتے، 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ گزرتا تو یہ کھڑا ہو کر کہتا یا ایھا الناس، کبھی ابو جہل کبھی ابو لہب یہ کہتا کہ اے لوگو ہماری طرف متوجہ ہو، میں عمر بن ہشام بات کر رہا ہوں جو قریش قبیلہ کا سردار ہوں اور میں اسی خاندان کا ہوں، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے جو عبد المطلب کا پوتا ہے۔ تو یہ صابی ہو چکا ہے، یہ صابی ہو چکا ہے، اپنے والدین کے دین کو چھوڑ، صابی اس وقت اسے بولا جاتا تھا کہ جو اپنے دین کو، اپنے وڈیروں کے دین کو چھوڑ چکا ہو، تو یہ صابی ہو چکا ہے، یہ اپنے دین کو چھوڑ چکا ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کے پیچھے نہ لگنا، اس کی باتوں پہ نہ آنا۔ یہی بات کبھی ابو جہل کرتا، کبھی ابو لہب کرتا، تو یہ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، دین کی باتوں کو مذاق بنانا اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کوششیں کرنا، یہ ان لوگوں کا کام تھا۔ تو یہ نضر بن حارث یہ مال خرچ کر کے قصے کہانیاں خریدتا تھا، اس لیے فرمایا کہ من یشتری لہو الحدیث، کہ خریدتا ہے لغو باتوں کو، بیہودہ باتوں کو، کیوں؟ تاکہ اللہ کے راستے سے روکا جائے بغیر کسی علم کے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، یہ جو عمل کرنے والے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو اب اسی آیت کے زمرے میں مفسرین نے بہت سارے مسائل لکھے ہیں کہ آج بھی دنیا میں جو ایسی کھیل کود کی مجلسیں ہیں جس کی وجہ سے دین کے احکام چھوٹ جاتے ہیں، نماز سے غفلت ہو جاتی ہے، نماز کے اوقات کا خیال نہیں رہتا، تلاوت کا خیال نہیں رہتا، دین کی باتوں سے آدمی پیچھے ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح حرام ہے، وہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آتا ہے۔ یا جو کوئی مجالس لگائی جاتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی گانے کی یا ڈھول ڈمکے کی مجالس لگائی جاتی ہیں، جس میں نہ نماز کا خیال نہ کسی چیز کا خیال نہیں، چاہے جائے کہ وہ اس وجہ سے نہیں لگائی جاتی کہ دین میں رکاوٹ پیدا کی جائے، دین سے لوگوں کو بہکایا جائے، لیکن عمل وہی ہے جس کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے، لوگ غفلت میں پڑ رہے ہیں، تو وہ اسی زمرے میں آئیں گے۔ ہاں مقصد یہ نہیں، کفر کا فتویٰ تو نہیں ان پہ لگے گا، لیکن ان کا عمل اسی کام میں آ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی کھیلیں ایسی ہیں کہ جس میں پیسے لگائے جاتے ہیں، شرطیں لگائی جاتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، اس میں وہی شکل ہے، اس کو جوا اور قمار بولا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں کچھ کھیلیں ایسی ہیں کہ جس میں لگایا کچھ نہیں جاتا، جیسے تاش ہے، لگایا کچھ نہیں، گولیاں ہیں یا یہ چرالیں جو کھیلی جاتی ہیں، یا پھر اور یہ کھیل کود کے جتنے بھی میدان سجتے ہیں، اس میں لگایا کچھ نہیں ہے، ویسے ہی کھیلا جا رہا ہے، وقت کو پاس کیا جا رہا ہے، اور اس کھیل کی وجہ سے آدمی نماز چھوڑ رہا ہے، لغو یعنی کہ جو دین کے کام ہیں وہ سارے چھوٹ رہے ہیں، اپنے معاملات چھوٹ رہے ہیں، اسی میں مگن ہے، تو یہ بھی اسی زمرے میں حرام ہے۔ یہ بھی مفسرین کہتے ہیں جب دین کا کام چھوٹ رہا ہو، دین کے احکام چھوٹ رہے ہوں تو یہ بھی حرام ہے۔ ہاں دین کے کام نہیں چھوٹتے، دین سے غفلت نہیں آتی، وقت پاس کیا جا رہا ہے، کبھی لڈو پہ، کبھی تاش پہ، کبھی ان چیزوں پہ، تو پھر یہ اگر دین کے کام نہیں چھوٹتے، اپنے اہم کام نہیں چھوٹتے، تو پھر یہ مباح ہے، یہ پھر مباح ہے کہ یہ وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے، وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ ہاں ایسی کھیلیں کھیلنا، ایسی ایکٹیویٹی کرنا جس کی وجہ سے وجود مضبوط رہے اور دین کے کاموں میں غفلت بھی نہ آئے، نیت یہ ہو کہ وجود میرا مضبوط رہے، میں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے سکوں، اور کہیں دین کو قوت کی ضرورت پڑے تو وہاں میں اپنی قوت کو پیش بھی کر سکوں، تو پھر وہ کھیلنا وہ عبادت بھی ہوگا، وہ صحیح بھی ہوگا،
کیونکہ اس میں لغو کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آج کے دن میں ہم چلو ایک ہی آیت دیکھتے ہیں، وقت کافی ہو گیا، تو کل والی آیت میں آئے گا یہی لوگ پھر قرآن کی تلاوت کو سن کر پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی ایسی یعنی کہ لغویات سے محفوظ فرمائے جس کی وجہ سے کل کفار کی یا ایسے لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا پڑے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آدمی کی مشابہت ہوگی، جن کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، جیسی ایکٹیویٹی ہوگی، کل قیامت کے دن من تشبہ بقوم فہو منہم، انہی کی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔